بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانی کے معزز سامعین السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ابتدا کرتے ہیں دوسری قسط کی۔ ہاسٹل میں جب اسے ہوش آیا تو وہ شدتوں سے رو پڑی۔ اسے اپنے آنسوؤں اور محسوسات پہ بالکل بھی کنٹرول نہیں تھا۔ اس کے ارد گرد گل، جواد انکل، صدیقہ آنٹی، دونوں بھابیاں، بھائی، مما، پاپا سب ہی اس کے پاس تھے۔ سینئر ڈاکٹر ریحان بھی کھڑے تھے۔ وہ روتے روتے ایک ہی بات دہرا رہی تھی، مجھے معاذ نے ڈانٹا ہے گل، تمہارا بھائی بہت برا ہے۔ ڈاکٹر ریحان کے اشارے پر نرس نے مشل کو انجیکشن لگا دیا کیونکہ ادویات کا اثر ختم ہونے کے قریب تھا۔ آپ پریشان مت ہوں، اب یہ پوری طرح ہوش میں نہیں ہے، لہٰذا بے معنی جملوں کی پرواہ مت کیجیے گا۔ انہیں خود بھی نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ڈاکٹر ریحان نے پریشان صورت جواد صاحب کے شانے پر تھپکی دی اور باہر چلے گئے۔ صدیقہ، جواد صاحب اور گل نے ایک دوسرے سے نگاہیں چرا لی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے سارا قصور انہیں کا ہو۔ جواد صاحب متفکر سے مشل کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے جو دوبارہ غنودگی میں جا چکی تھی۔ اب بھی ایک آدھ بے معنی سا جملہ اس کے لبوں سے برآمد ہو رہا تھا۔ معاذ تم میری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ میں بدصورت تو نہیں ہوں؟ خاور محبت سے اس پہ جھک گیا۔ جواد صاحب بیوی اور بیٹی کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خاور اور سمیر دونوں انہیں رخصت کرنے باہر تک آئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو خاور جھک کر کھڑکی میں سے اندر جھانکتے ہوئے بولا، انکل آپ کچھ محسوس مت کیجیے گا، مشل نے جو کچھ کہا ہے بے ہوشی کی حالت میں کہا ہے، ورنہ معاذ سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ مشل لاڈ میں پلی بڑی ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں سمجھ رہا ہوں بیٹا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو تھپکا۔ سمیر کا چہرہ گہری سوچوں کی اماجگاہ لگ رہا تھا۔ 3 دن کے بعد مشل کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ صرف بازو پہ گہرا زخم تھا، بس دل سنبھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس سے لڑ لڑ کر وہ بے حال ہو چکی تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹ بدل کر سیدھی ہوئی تو خاور کو سامنے دیکھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ خاور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بڑے غور سے اس کے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مشل اپنے آپ میں بے چینی سے محسوس کرنے لگی۔ مشل، تم جمعہ کو معاذ کے گھر گئی تھی؟ خاور کا لہجہ عام سا تھا مگر اس کے تاثرات بہت پر اسرار سے تھے۔ مشل نے سچ بولنے میں ہی عافیت جانی۔ معاذ نے تم سے کیا کہا؟ وہ سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا، پر سماعتیں مشل کے لبوں سے برآمد ہونے والے جملوں کی منتظر تھی۔ کچھ بھی تو نہیں، بس یہی کہا کہ آپ اکیلی کیوں آ گئی ہیں۔ کچھ اور تو نہیں کہا؟ اف، اس پہ جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے تو گل کا بھائی بہت بد اخلاق لگتا ہے۔ ضبط کرتے کرتے پھر بھی آنسو پلکوں کی باڑ تک چلے آئے تو خاور نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر تم وہاں کیوں گئی؟ بھائی گل کا جو بھائی ہے نا، مجھے بہت پر اسرار سا لگتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ بات مکمل کیے بغیر وہ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر پانی پینے لگی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دوبارہ پہلی والی پوزیشن میں نیم دراز ہو گئی۔ خاور لائٹ بند کر کے باہر آ گیا۔ وہ اسٹڈی روم میں پاپا کے پاس چلا آیا جو بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ خاور آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ ان کا چہرہ بتدریج پرسکون ہوتا چلا گیا۔ پاپا، میرا تو خیال ہے کہ مشل معاذ سے متاثر ہو گئی ہے۔ وہ اتنی خوبیوں کا مالک ہے کہ کوئی بھی لڑکی اسے بآسانی پسند کر سکتی ہے۔ پھر اس نے معاذ کے بارے میں انہیں کئی باتیں بتائیں۔ جواد آئے تو اس کے سامنے یہ تجویز رکھوں گا، میرا گہرا دوست ہے، پرانی دوستی ہے۔ اگر دوستی رشتہ داری میں بدل جائے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ویسے بھی ابھی تک معاذ کی بات طے نہیں ہوئی ہے، مگر خود سے بات کرتے میں کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ پاپا، اب زمانہ بدل رہا ہے۔ معاذ اچھا لڑکا ہے، میں چند مہینوں میں اس سے متاثر ہو گیا ہوں۔ ان کے گھر کا ماحول، بات چیت، ادب آداب، رکھ رکھاؤ، تہذیب اور شائستگی سچ مچ سراہے جانے کے قابل ہے۔ آپ خواہ مخواہ محسوس کر رہے ہیں، غرض تو ہماری ہے نا،
پھر مشل کی آنکھوں میں نے جو دکھ دیکھا ہے نا، وہ مجھ سے اور برداشت نہیں ہو سکتا۔ میں اس سے زیادہ کھل کر اب اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب 100 سال پہلے کا زمانہ نہیں ہے۔ ہم روشن خیال اور پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ طریقہ ایسا معیوب بھی نہیں ہے۔ خاور باہر چلا گیا۔ وہ اسی وقت اٹھ کر جواد صاحب کو فون کرنے لگے۔ جو بات وہ سامنے نہیں کر سکتے تھے، فون پہ خوش اسلوبی سے ہو گئی۔ بعد کے معاملات بڑی تیزی سے طے ہوئے۔ مشل کو یہ سب خواب کا سا لگ رہا تھا۔ شازینہ نے جب ماس کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑنے کی خبر سنی تو دنگ رہ گئی اور اس کے خوب لتے لیے۔ تم تو کہتی تھی کہ 30 سال کی عمر تک شادی جیسی حماقت نہیں کروں گی، پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ تو بقول تمہاری طرف دیکھتا تک بھی نہیں تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا پھر؟ اس کے گھر سے پرپوزل آیا تو اوکے کر دیا گیا۔ میرے عشق میں گوڈے گوڈے دھسا ہوا تھا، بس روبرو اظہار کرنے کی ہمت نہیں تھی، تبھی تو پیرنٹس کو بھیجا۔ 19ویں صدی کا عاشق جو ٹھہرا۔ مشل کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تو تم انکار کر دیتی؟ شازینہ نے مشورہ دیا تو اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ خواہ خواہ انکار کر دیتی؟ اتنے عرصے مجھے اگنور کرتا رہا جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ اب میں بھی اسے بتاؤں گی کہ وہ میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تفاخر سے بولی تو شازینہ نے اسے رشک سے دیکھا۔ ان کے گھر کا ماحول تمہارے گھر سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ پردے کی بوبو ہیں تمہارے عاشق کی ماں بہنیں۔ میں کیا کروں؟ مجھے تو ماں سے مطلب ہے۔ ویسے بھی میرا اپنا لائف سٹائل ہے، اس میں کسی کو بھی انٹرفیئر نہیں کرنے دوں گی۔ میں کمزور اور دبو سی لڑکی نہیں ہوں، کسی کو بھی اپنی مرضی پہ چلانا اچھی طرح جانتی ہوں۔ واہ کیا عزائم تھے! شازینہ نے اس کی پیٹھ تھونکی تو سرشار سی ہوگی۔ ویسے کل ویلنٹائن ڈے ہے، ماس کو کیا گفٹ ہوگی اور سیلیبریٹ کیسے کرو گی؟ ظاہر ہے تمہارے ساتھ کلب میں ہی سیلیبریٹ کروں گی، ماس یہاں نہیں ہے۔ اس کے گھر پھول اور کارڈ بھجوا دوں گی۔ اس نے اپنا پروگرام بتایا تو شازینہ بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھے ہو نا اتنی جلدی؟ مشل نے اسے روکنا چاہا پر وہ روکی نہیں۔ میں بھی تو اس فنکشن کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں، ابھی سے تیاری کروں گی نا، وہ بائی کہتی ہوئے چلی گئی۔ ماس کے گھر والے سادگی سے منگنی کی انگوٹھی مشل کو پہنا گئے تھے۔ اب شادی کا ہنگامہ زوروں پر تھا جب ریاض قریشی نے بیٹی کے سسرالیوں کو مشترکہ فنکشن کا دعوت نامہ دیا۔ خاور اور مشل کی اکٹھے شادی تھی۔ جواد صاحب نے پہلے ہی ریاض صاحب پہ واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں کوئی بھی مہندی مایوں وغیرہ کی رسم نہیں کریں گے، نہ ہی اس سلسلے میں مشل کی مہندی لائیں گے۔ ریاض صاحب نے خندہ پیشانی سے ان کی بات مان لی تھی۔ اب انہوں نے دعوت نامہ خود گھر آ کر دیا تو وہ الجھن میں پھنس گئے اور صدیقہ بیگم سے مشورہ کیا۔ موقع کی نزاکت کے پیش نظر انہوں نے ریاض قریشی کے گھر جانے کا اندیا دے دیا۔ اب ماس سے بات کرنا ضروری تھا، جانے اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ گھر میں موجود مہمان لڑکیوں میں خبر سن کر خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ ان کے خاندان میں ایسے فنکشن تو خواب خیال تھے۔ سادگی سے نکاح کے بعد رخصتی کی جاتی تھی اور بس، نہ کوئی مووی، نہ ڈھولک، نہ بینڈ باجے، نہ ڈانس پارٹیاں۔ ان کا پرجوش ہونا تو لازمی تھا۔ جواد صاحب اپنی بات مکمل کر کے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ماس کے تاثرات سے صاف ناپسندیدگی اور بیزاری عیاں تھی۔ ابو مجھے بتانے کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی اس فنکشن میں شرکت کرو گے۔ انہوں نے گویا آج اس کی 14 طبق روشن کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ ماس کے چہرے پر ناپسندیدگی واضح تھی۔ آپ کو تو یہ سب ناپسند ہے نا؟ ہمارے گھر میں 2 بہنوں کی شادی اور ایسی کوئی فضول قسم کی رسم بھی نہیں ہوئی، تو آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں شرکت کروں؟ دس از ٹو مچ۔ ریاض میرا دوست ہے اور اب تو رشتہ داری کا معاملہ ہے نا۔ اس نے خود مجھ سے کہا ہے کہ پھر مشل کے بھائیوں نے بھی درخواست کی ہے تو مجھ سے انکار نہیں کیا جا۔ اس نازک موقع پہ انکار کیا بھی نہیں جا سکتا۔ کل تمہاری بارات جانی ہے، تعلقات خراب کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ریاض کہہ رہا تھا یہ بچوں کی خوشی ہے، اب تم بھی تیاری کرو۔ جواد صاحب بات مکمل کر کے فون کرنے لگے تو ماس کو سخت غصے نے آن گھیرا۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن گل تو خوشی خوشی تیار ہو رہی تھی، باقی کزنس کا بھی یہی حال تھا۔ کل اس کی بارات تھی مگر گھر کے اثار سے ایسی بات ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ نہ لائٹنگ، نہ سجاوٹ، نہ ڈھولک اور تالیوں کی آواز۔ لے دے کر ایک ڈیک بجاتا
جو گھر میں جمع ہونے والی لڑکیاں چلا کر کسی حد تک رونق پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس موقع پہ جواد صاحب نے ان سب کو خاور کی مہندی میں شرکت کرنے کے بارے میں بتایا تو سب کھل گئی۔ سارا نے لگے ہاتھوں کہہ بھی ڈالا، ہمارے خاندان کی شادیوں سے تو نا لوگوں کے ماتم پر رونق ہوتے ہیں۔ گل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا کہ اسے مزید بولنے سے روکا جائے۔ اگر بھائی نے سن لیا نا تو خیر نہیں ہے تمہاری، پہلے انگارے چبائے ہوئے ہیں۔ ابو نے انہیں بھی ہمارے ساتھ جانے کو کہا ہے نا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے؟ ہاں نا، تبھی تو اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ مشل بھابھی اور ان کے بھائی خاور کی مہندی کا مشترکہ فنکشن ہے۔ ہاں، نکاح سے پہلے ہی دیکھ لیں گے، چلو اسی بہانے ہم بھی ماڈرن ہو جائیں گے۔ فلموں اور گانوں میں دیکھے تھے نا ایسے منظر، اب حقیقت میں دیکھ لیں گے۔ دلہا اور دلہن آمنے سامنے بیٹھے ہنس بول رہے ہیں، گانا گا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، اور پس منظر میں میوزک بج رہے ہیں۔ گوری کرت سنگار آئی مہندی کی یہ رات۔ نگین کی اس چوٹ پہ گل تلملا گئی تھی۔ میرے بھائی ایسے نہیں ہیں۔ اس نے لپسٹک بڑے زور سے ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکی تو نگین نے کندھے اچکا کر ناسمجھی کے انداز میں اسے دیکھا۔ قریشی ہاؤس بقائے نور بنا ہوا تھا۔ آرائشی سٹیج کو بے شمار پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پھر مشل مسلسل ادھر ادھر جا کر ہدایات جاری کر رہی تھی، اب تو ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جاؤ، اگر دادوں نے دیکھ لیا نا تو ایک لمبا لیکچر پلائیں گی۔ کل تمہاری شادی اور سنا تمہارے سسرال والے خالد سے قدامت پسند ہے، خاص طور پر معاذ بھائی۔ ارم نے اطلاع بہم پہنچائی، بعد میں دیکھا جائے گا، تمہارے معاذ بھائی کو اپنے رنگ میں نہ رنگ لیا نا تو نام بدل دینا میرا۔ مشل نے گردن اکڑا کر خالصتاً فلمی لہجے میں کہا تو سب ہنس پڑی۔ تم اب آرام سے بیٹھ جاؤ، مہمان آنا شروع ہو گیا۔ یوں ہی پٹر پٹر بول بول کر اور دیدے پھاڑ پھاڑ کر سب کو دیکھتی رہی نا تو خاک روپ آئے گا۔ ارم نے دادی کی نقل اتاری تو مشل نے اس کی پیٹھ پر دھپ ماری۔ ان کی تو بات ہی نہ کرو، نہ جانے کون سے زمانے کی بات کرتی ہیں۔ اس ہفتے میں کوئی 1000 مرتبہ بچا چکی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ہفتے بھر پہلے وہ منہ سر لپیٹ کر کمرہ نشین ہو گئی تھی۔ مرد تو مرد، کسی عورت نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تو یہ سب قصے کہانیاں لگتے ہیں، بھلا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ارم نے بھی مشل کی بات کی تائید کی۔ کمرے میں، وہ بھی کونے میں، مسلسل 7 روز گردن جھکا کر بیٹھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہوگا نا؟ مشل نے بے اختیار جھرجھری سی لی۔ اس لیے تم نے بیٹھنے کا تکلف ہی نہیں کیا، سوما نے نامحسوس انداز میں طنز کیا، جسے مشل ذرا بھی نہیں سمجھی۔ میری آنکھوں کا میک اپ نہ تم خود کرنا، اس سلسلے میں بیوٹیشین پہ بے اعتبار نہیں کر سکتی۔ تم آنکھوں کا میک اپ غضب کا کرتی ہو۔ اب میں کپڑے بدل لوں؟ اس نے ارم کو ایک بار پھر یاد دہانی کرائی، جو مہندی کی ٹیوب پکڑے سوما کے ہاتھ پر ڈیزائن بنا رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ساری لڑکیاں اچھی طرح چادریں لپیٹے معاذ کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھیں۔ وہاں خواتین والے حصے میں رہنا، ادھر ادھر مت پھرنا، معاذ نے نکلنے سے پہلے ایک بار پھر ان سب کو یاد کرایا۔ جواد صاحب نے عزت کا لفظ استعمال کر کے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ شادی سے صرف ایک دن پہلے اپنے سسرال جا کر مشترکہ فنکشن اٹینڈ کرنا اس کا ایسا قابل شوق نہیں تھا۔ قریشی ہاؤس کے سجے گیٹ کے سامنے انہیں ریسیو کرنے کے لیے تقریباً معاذ کی ساری سسرال موجود تھی۔ خاور سفید شلوار قمیض پہنے، سبز پٹکا دونوں اطراف سے گردن میں لٹکائے بڑی محبت سے اسے ملا تو معاذ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ اس کے استحجاب کو بھانپ گیا اور قدرے شرمندہ لہجے میں بولا، یہ سب مشل کی ضد ہے، ایک ہی بہن ہے نا ہماری، اور اس کی بات میں رد نہیں کر سکتا۔ اصل میں ہمارے ہاں فنکشن میں سب رسمیں ہوتی ہیں، اور مشل کے کہنے پر کچھ اور رسمیں بھی شامل کر لی گئی ہیں۔ اس نے ایک مشہور بینڈ کو بھی بلوایا ہے جو آج پرفارم کرے گا، امید ہے تم انجوائے کرو گے۔ خاور چلتے چلتے بتا رہا تھا۔ اس کے لہجے سے بہن کے لیے محبت امنڈ پڑ رہی تھی۔ خاور کے پاس سے تیل اور اپٹن کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ ایک ہاتھ پہ مہندی کے گل بوٹے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ 3 دن پہلے تو خاور کی تیل اپٹن کی رسم ہوئی تھی۔ مشل نے ضد کر کے خاور کو اس رسم میں بھرپور حصہ لینے پر آمادہ کیا تھا، تبھی تو اس کا اشر ہو رہا تھا۔ سٹیج کے سامنے صوفے رکھے ہوئے تھے جن کے کور سبز رنگ کے تھے۔ سامنے وسیع خالی جگہ پہ سبز دریاں اور چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں۔ بلند آواز سے گانے بج رہے تھے۔ مبارک ہو، تم نے شرط جیت لی۔ ارم پھولی پھولی سانسوں سمیت بھاگتی اس کے پاس آئی تھی۔
مشل کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ انہوں نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا تو ارم شرارتی نگاہوں سے اسے تکنے لگی۔ ابھی خود دیکھ لینا نا، خاور بھائی کے سسرال والے بھی آ گئے۔ اسے چھیڑ رہی تھی۔ پلیز ارم بتاؤ نا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر منت سے بولی تو اس نے کہا، سفید کلف لگا شلوار کرتا ہے۔ پھر تو اچھی بات ہے، تم یوں کرو، یہ سبز پٹکا انہیں دے دو، سارے لڑکوں نے گلے میں ڈالیں۔ ابھی جب ڈانس پارٹی ہوگی نا تو سارے لڑکوں میں پٹکے کے بغیر وہ اچھے نہیں لگیں گے۔ مشل نے سبز پٹکا اس کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ تم تو ابھی سے اتنی عزت کرنے لگی ہو معاذ بھائی کی، انہیں ان کہہ کر بلا رہی ہو۔ کہاں گئے وہ بلند و بانگ دعوے، یہ کروں گی وہ کروں گی، قدموں میں نہ جھکایا تو نام نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب بھاگو یہاں سے۔ مشل سنی انسنی کر کے پھولوں کا زیور پہننے لگی۔ ارم چند منٹ بعد پٹکا لیے واپس آ گئی۔ معاذ بھائی نے واپس کر دیا، کہہ رہے ہیں کسی اور کو دے دیں، وہ یہ اوڑھیں گے نہیں۔ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کی ضرورت لڑکیوں کو ہے۔ ارم نے جوں کا تو دہرایا تو مشل کا چہرہ اپنی بات ٹھکرائے جانے کے احساس سے سرخ سا ہو گیا۔ شکر اس کی باقی سہیلیاں اور کزنز باہر مہمانوں کے استقبال میں مگن تھی، ورنہ کتنا مذاق اڑاتی۔ اسے غصہ آتا تو گویا جن چڑھ جاتا، اسے چیزیں توڑ پھوڑ کر سکون ملتا، پر اس وقت غصہ ظاہر کرنے کا موقع نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے کلائی میں پہنا موتیے کا گجرا پتی پتی کر کے نوچ دیا۔ مسٹر معاذ، کل بتاؤں گی تمہیں، اس نے دل میں عہد کیا اور نئے سرے سے میک اپ ٹھیک کرنے لگی۔ دوستوں کے ساتھ خاور اسٹیج پر آ چکا تھا۔ مشل اپنی دوستوں اور کزنز کے ساتھ سہج سہج چلتی بھائی کی طرف آ رہی تھی۔ سبز لہنگے اور چولی میں ملبوس پھولوں کے زیور سے آراستہ اس پہ شاخ گل کا سا گما ہو رہا تھا۔ خاور کے ساتھ معاذ بیٹھا ہوا تھا۔ مشل کے بھائی اسے وی آئی پی کی حیثیت دے رہے تھے۔ مشل بھائی کے سامنے نیچے زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ کر خاور کے لیے ہاتھ پر ذرا سی مہندی لگا کر رسم کا باقاعدہ آغاز کر رہی تھی اور مٹھائی کھلائی اس نے۔ ہر طرف سے دبے دبے کہکوں کی آواز ابھر رہی تھی۔ اس نے چور نگاہوں سے خاور کے ساتھ بیٹھے معاذ کو دیکھا۔ اسے کتنی حسرت تھی، کاش وہ یہیں بیٹھ کر پورا فنکشن اٹینڈ کرے، مگر دادوں کی ہدایات پر وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ لیکن کپڑے اس نے اپنی مرضی کے ڈیزائن کروائے تھے۔ چولی کی آستینیں سرے سے تھی ہی نہیں اور گلا آگے پیچھے سے خاصا گہرا تھا۔ دادوں نے آخری وقت میں اس کی تیاری کو دیکھا اور سر پیٹ لیا، اور اسی وقت اپنے کندن کا بھاری ہار نکلوا کر اسے پہنایا اور دوپٹہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے اڑایا۔ بھائی کو مہندی لگا کر نا فوراً آ جانا، وہاں جم کر بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارا روپ تباہ ہو جائے گا، پھٹکار برسے کی چہرے پہ۔ انہوں نے 1000 بار کا کہا جملہ نئے سرے سے دہرایا۔ مشل کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ ایک نظر خاور کے دائیں جانب بھی دیکھ لو، انہیں بھی مہندی لگا کر لڈو کھلا دو۔ بھیڑ میں سے آواز آئی تھی، بھلا اسے نروس ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ نروس ہوں اس کے دشمن۔ اس نے سامنے پڑی تشتری میں سے مہندی اٹھائی اور معاذ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جی نے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلا کا روکھا لہجہ تھا۔ مشل کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ ہار گئی ہار گئی ہار گئی، لڑکیوں کی بھیڑ میں سے زور و شور سے اس جملے کی تکرار ہو رہی تھی۔ بے حد تک محسوس کرتے ہوئے مشل اسٹیج سے اتر کر اندر آئی تو زندگی میں پہلی بار دادوں کو پوتی کی سعادت مندی پر پیار آ گیا۔ ٹھیک کیا جو وہاں نہیں بیٹھی، معاذ کے گھر والے آئے ہوئے ہیں، وہ جو تمہارے بیان کے مطابق داماد پسند ہے، انہیں سب کہاں پسند ہوگا بھلا؟ اور لڑکی کو ویسے بھی بعد میں سسرال والوں اور شوہر کے رنگ میں رنگنا پڑتا ہے۔ دل سے تو ویسے مجھے بھی پسند نہیں ہے جو تم نے سب کے سامنے جا کر خاور کو مہندی لگائی ہے، پر تمہارے بھائیوں اور مما کا کہنا تھا کہ تمہارا اس گھر میں آج آخری دن ہے، اپنی مرضی سے جو کرتی ہے کرنے دو۔ دادو نے بغور اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ وہ دادوں کے تخت پر بیٹھ کر پھر پھولوں کی پتیوں کو نوچنے لگیں۔ اس نے دادوں کی بات پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا، وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ یہ لوگ تو سچ مچ 18ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں۔ اچھی خاصی گل خوبصورت لڑکی ہے، پر دوپٹہ کیسے چادر کی طرف پھر چاروں طرف پھیلا کر اوڑھ رکھا ہے، ساری خوبصورتی چھپ کر رہ گئی ہے۔ اور یہ روڈ سا شخص جو ہمارے گھر اس خوبصورت محفل میں آئے بیٹھا ہے، اگر ایک نظر میری تیاریوں کو دیکھ لیتا تو کیا جاتا ہے اس کا؟ بن رہا ہوگا میرے سامنے۔ بعض مرد یوں ہی بے نیاز بنتے ہیں، پھر اندر سے پورے ہوتے ہیں۔ میں بھی اس میدان میں یوں نہیں اتری ہوں، ہمیشہ اپنی مرضی کروں گی۔ شاہ زینہ کہتی ہے
اگر پہلے مرلے پہ ہی عورت مرد سے شکست کھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ ہمیشہ محکوم بن کر رہے گی۔ اف، میں یہ سب تو نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی معاذ کی بات کے سامنے نہیں جھکوں گی، بلکہ الٹا اسے جھکاؤں گی۔ کل تم میرے سامنے مزید اکڑ کر نہیں دکھا سکو گے۔ ساری بے نیازی تار تار نہ کر دینا تو مشل قریشی نام نہیں ہے میرا۔ اس کے عزائم بہت خطرناک تھے۔ معاذ بستر پر لیٹا ہوا تھا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مشل کے بارے میں پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ کافی ماڈرن ہے اور قدرے احمق بھی۔ اس کی سمجھدانی کا خانہ بھی اسے خالی محسوس ہوا تھا۔ یہ شاید اس کے لاڈلے ہونے کی وجہ سے تھا، پر اب اس نے اپنے خیال میں ترمیم کر لی تھی۔ معاذ کا پورا گھرانہ ہی ایک خاص قسم کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا عادی تھا۔ ان کے کسی رویے یا عمل سے امارت کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ شان یا گھمنڈ تو بڑے دور کی بات تھی۔ ان کی عورتیں خود کو ڈھانپ کر گھر سے نکلتی تھیں اور سب کی سب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں۔ معاذ کی دونوں بڑی بہنیں اچھے گھرانوں میں بیاہی گئی تھیں۔ باپ دادا کی اصول پسندی اور روی ذات میں بھی بدرجہ اتم موجود تھی۔ انہوں نے ہر موڑ پہ اسے اچھے برے کا فرق سمجھا دیا تھا۔ باقی فیصلہ وہ خود کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ عورت کو گھر میں قید کر کے رکھنے کا قائل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عورت کی سمجھداری اور کردار پہ ہی آئندہ نسل کے بڑھنے یا بگڑنے کا انحصار ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہن ڈاکٹر تھی، دوسری شادی کے بعد پوسٹ گریجویشن کرنے امریکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ مقیم تھی۔ گل بی ایس سی کرنے کے بعد گھر پہ ہی رہتی تھی۔ اس کی شادی کا مسئلہ زیر غور تھا۔ جواد صاحب اور ریاض قریشی پرانے دوست تھے۔ غم روزگار نے دونوں کو دور کر دیا۔ جواد ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آبائی شہر آ بسے، جہاں ریاض برسوں سے مقیم تھے۔ دوبارہ سے ملاقات کی تجدید ہوئی اور ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ تب ہی مشل نے پہلی بار معاذ کو دیکھا۔ 2-3 بار آمنا سامنا ہونے پر بھی معاذ نے مشل کو خاص توجہ نہیں دی تو اسے بھی ضد سی ہو گئی۔ پھر شازینہ کی صحبت میں اس نے کتنی ہی معیوب باتیں اپنا لی تھی۔ شازینہ اور باقی گروپ کی ہمراہی میں اس نے کتنی بار لڑکوں کو محبت کا چارہ ڈال کر پھر ان کے بیوقوف بننے کا نظارہ کر کے جی بھر کر حظ اٹھایا تھا۔ یہی سب کچھ تو وہ معاذ کے ساتھ بھی کرنا چاہتی تھی۔ ہزارہ کوششوں کے باوجود وہ سلام سے زیادہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ گھر کا ماحول کافی کھلا ڈلا سا تھا اور مشل نے کو ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کی تھی۔ ریاض قریشی ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پہ تھے۔ گھر میں سامان تعیش کی فراوانی تھی۔ زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی الگ تھی۔ مشل کی کسی بھی بات پہ کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ ادھر معاذ کے سامنے جب رشتے کے لیے مشل کا نام لیا گیا تو کافی دیر تک تو وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ اس نے مشل کو اس نظر سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اور ابو پرپوزل کی بات کر رہے تھے۔ ابو، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے اور ان کے گھر کے ماحول میں کتنا فرق ہے؟ ایک اعتراض اسے سوچ ہی گیا۔ اچھی طرح پتہ ہے، بلکہ یہ بھی پتہ ہے کہ مشل بہت لاڈلی ہے، مگر میرے لیے بات اہم ہے کہ وہ میرے دوست کی بیٹی ہے۔ رہ گئی ماحول کی بات تو یہاں آ کر وہ خود ہی سیٹ ہو جائے گی۔ میں تمہاری مزاج سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، مگر ریاض کو مایوس نہیں کر سکتا۔ تم مشل کو متاثر کر کے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ ہاسپٹل میں مشل نے کیا کچھ کہا ہے۔ ریاض صاحب یہ بات کہتے ہوئے بہت پریشان لگ رہے تھے۔ میں بھی 3 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ وہ خود اپنی زبان سے اظہار کرے۔ کل میں اور تمہاری ماں ان کے گھر جائیں گے تاکہ اس کا مان مجروح نہ ہو۔ پھر ان کے احترام اور ادب میں معاذ خاموش ہو گیا۔ اس کی تربیت میں سرکشی یا گستاخی شامل نہیں تھی۔ معاذ اگر خوش نہیں تھا تو ناخوش بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی شادی کا معاملہ وہ والدین کے سپرد کر چکا تھا۔ گھر والوں کے لیے یہی بات خوشی کا باعث تھی۔ آج اس کی رخصتی تھی تو کل خاور کی بارات جانی تھی۔ پرسوں دعوتی ولیمہ تھی۔ شازینہ کے ساتھ وہ 3 بجے کے بعد واپس آئی اور دلناپے کی پرواہ کیے بغیر حسب عادت نوکروں کو ہدایت جاری کرتی رہی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ دادوں نے بمشکل تمام اسے ایک جگہ بٹھایا۔ سومیا بیگم مہمانوں کی آمد کے بعد بیٹی کی دلجوئی کے لیے نت نئی رسموں کی ادائیگی میں لگی رہی۔ معاذ اپنے گھر اور خاندان والوں کے ساتھ بینڈ باجوں کے بغیر سادگی سے آیا۔
اس کے گلے میں گلاب کے پھولوں کے 2-3 ہار پڑے ہوئے تھے۔ اس کے وجیح چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ آج سے پہلے مشل کو نکاح اور رخصتی کے موقع پر لڑکیوں کا رونا دھونا نرا ڈرامہ اور اداکاری محسوس ہوتی تھی، مگر اب جب نکاح کے بعد بھائیوں نے اسے گلے لگایا تو جانے کیوں خود بھی رو پڑی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ شازینہ کی سرگوشی پر اس نے خود کو سنبھالا۔ شازینہ نے اسے ماز کو مٹھی میں کرنے کے کئی ایک آزمودہ گر بتاتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتی رہی۔ کسی مقام پہ بھی ہار نہیں ماننی۔ تمہارے پاس حسن کی بہت بڑی طاقت ہے، بڑے بڑے اس طاقت کا لوہا مانتے ہیں، پھر ماز کیا چیز ہے؟ تم نے شادی جیسی حماقت اتنی جلدی کر کے اپنی بیوقوفی کا ثبوت تو دے دیا ہے۔ اب مزید کچھ مت کرنا، ماز کو اپنے اشارے پہ چلانے کا عادی بنا لو، اپنے سوا کچھ سوچنے کا موقع ہی مت دو، ہر روز نت نئے انداز میں اسے اپنا اسیر بناؤ، پھر دیکھنا اپنی ہر بات اسے منوانا۔ اور وہ اپنی باتوں میں اتنی مگن تھی کہ جب ماز بالکل سامنے آیا تو اسے پتہ چلا۔ شازینہ بڑی چالاکی سے بات بدل گئی۔ مشل کی سب سہیلیوں نے ماز کو گھیر لیا تھا، خوشی کا موقع تھا، اس نے ہنسی خوشی ان کی فرمائشیں پوری کی۔ ماز نے جہیز اور سلامی کے نام پہ 1 روپیہ لینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ رخصتی کے وقت مشل کے ہمراہ جو چیزیں میکے سے ساتھ گئی تھی وہ اس کے جسم پہ سجے زیورات اور کپڑوں سے بھرا سوٹ کیس تھا۔ تمام کپڑے مشل کی خالصتاً اپنے پسند کے تھے۔ اس سلسلے میں وہ کوئی سمجھوتا کرنے پر تیار نہیں تھی۔ ماز کی امریکہ والی بہن افشاں شادی میں نہیں آ سکی تھی۔ اس نے فون کر کے مبارکباد دی۔ افشاں کی باتوں کے جواب میں وہ ہوں ہاں کرتی رہی۔ ارد گرد سب سسرالی جمع تھے اور اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے نرگے میں وہ کھیلی تھی۔ اس کی سب سہیلیاں جا چکی تھیں۔ صدیقہ بیگم 15-20 منٹ اس کے پاس بیٹھی رہی تو اس کے دل کو قدرے تقویت ہوئی۔ ماز کا کمرہ جس میں اسے بٹھایا گیا تھا کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک نئی نویلی دلہن کے استقبال کے لیے سجایا گیا، سوائے ڈھیر سارے پھولوں کے جو کمرے میں جگہ جگہ مہک رہے تھے۔ ایئر فریشنر اور پھولوں کی مسحور کن خوشبو نے مشل کے تنے اعصاب کو قدرے ڈھیلا سا کر دیا۔ تنہائی پاتے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں آ گئی اور دیوار گیر آئینے میں اپنے آتشین روپ کا پھر جائزہ لیا۔ شہر کے مشہور اور مہنگے ڈریس ڈیزائنر نے اس کا روسی لباس تیار کیا تھا جس میں مشل کے مشورے بھی شامل تھے۔ جدید فیشن کے مطابق لانگ شرٹ کا اگلا اور پچھلا گلا انتہائی گہرا تھا۔ شرٹ آستینوں کے بغیر تھی، لمبی سی شرٹ کے ساتھ ٹانگوں سے چمٹا ہوا چوڑی دار پجامہ۔ دوپٹہ بڑے سٹائل سے سیٹ کیا گیا تھا، یوں کہ اس کا ایک ایک حسین انداز نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے دودیا بازو شانوں تک مہندی کے جدید ڈیزائن اور بیل بوٹوں سے لپیٹے ہوئے تھے۔ ذرا سی روشنی پڑنے پر بھی یہ جدید قسم کی مہندی چمک چمک کر آنکھیں خیرہ کیے دے رہی تھی۔ دلہن سے زیادہ وہ بے باک قسم کی ماڈل گرل نظر آ رہی تھی۔ ڈریسنگ روم میں ہی اس نے گلے کے ہار کا لاک کھول کر ذرا چھوٹا کیا۔ اب اس کی گردن اور گلا زیادہ نمایاں لگ رہا تھا۔ اپنے ہوش اڑاتے روپ پہ اس کو بے پناہ پیار آیا۔ حسن بڑے بڑے شہنشاہوں کو تاج چھوڑنے پہ مجبور کر دیتا ہے ماز حسن۔ پھر یقیناً تم بھی اپنی انا اور زام میرے قدموں میں ڈھیر کر دو گے۔ میں تمہیں بتاؤں گی تمہاری بے اتنائی کے نتیجے میں نے جو کچھ محسوس کیا۔ یہ بے نیاز اور لاپرواہ مرد آج کیسے حسن کی عدالت میں سوالی بن کر کھڑا ہوگا، بھیک مانگے گا، منتیں کرے گا، مگر نہیں، میں اتنی جلدی نہیں پگھلوں گی۔ تمام مطالبات منواؤں گی، پھر اس کے کاسہ طلب میں امیدوں کی خیرات ڈالوں گی۔ نہ جانے گڑ گڑاتے ہوئے کیسے لگو گے تم۔ اپنے روپ کو وارفتہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وہ اپنی دلکشی اور خوبصورتی کے نشے میں چور خود کلامی کر رہی تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ سہن چلتی دوپٹہ سنبھالے باہر آئی۔ ماز کمرے کے درمیان کھڑا تھا۔ مشل کو دیکھتے ہوئے اس نے وہیں سے مڑ کر بیرونی دروازہ لاک کیا اور پلٹا۔ گزشتہ 7 روز سے مشل خود سے جو وعدے کیے دے رہی تھی وہ اب ریت کی بھربھری دیوار کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قدم آگے بڑھائے یا پیچھے۔ ماز کی خاموشی اور گہری نگاہ بالکل اس کی سمجھ سے باہر تھی۔
اس نگاہ میں نہ ہی تعریف تھی، نہ متاثر ہونے کا جذبہ۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ درمیان میں 3-4 قدموں کا فاصلہ تھا۔ معاذ نے وہ بھی مٹا دیا۔ تم اتنے عرصے سے مجھ سے توقع کر رہی تھی کہ میں تمہارے حسن کو سراہوں، تمہارے حضور سراپے سوالی بن کر آؤں اور تم میرے مردانہ غرور کی دھجیاں بکھیر دو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہارا واسطہ نا اور طرح کے مردوں سے پڑا ہوگا۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کچھ مختلف ہوں۔ ویسے تمہارے حسن کو نہ سراہنا زیادتی نہیں ہوگی؟ معاذ حسن کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ بس تعریف کا انداز وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو۔ گڑ گڑانے اور خیرات مانگنے کا مطلب جو تمہاری ڈکشنری میں ہے نا، میں اس سے ہٹ کر پریکٹیکلی تمہیں بتاؤں گا۔ مشل کی گھٹی گھٹی چیخ اس کے سینے میں دم توڑ گئی تھی۔ معاذ کو اپنے قدموں میں جھکا دیکھنے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ اس نے لٹیروں اور ڈاکوؤں کے بارے میں بہت سے قصے سنے تھے۔ معاذ کا رویہ بھی کسی ڈاکو لٹیرے سے چندہ مختلف نہ تھا۔ اس نے زندگی کی اس انوکھی شب کے بارے میں بہت کچھ سوچ رکھا تھا، اور یہی رات اس کا سارا غرور لمحوں میں نچوڑ کر لے گئی تھی۔ معاذ تو کسی فاتح جرنیل کی مانند جیسے نشے میں چور تھا۔ مشل کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ عجیب و غریب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ سر میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے اور آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی تمام زندگی میں کبھی اتنا نہیں روئی تھی جتنا ان چند گھنٹوں میں روئی ہوگی۔ معاذ بے خبر سویا ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں چلی آئی۔ الماری میں اس کے لیے 3-4 سلیپنگ ڈریس لٹکے ہوئے تھے، جس میں ایک باریک ریشمی نائٹی بھی تھی۔ کل تک اس کے ساتھ اس کے کچھ آوارہ ریشمی خواب بھی وابستہ تھے، مگر اب اس نے سلگتی نگاہوں سے ہینگر پہ سے جھٹکے کے ساتھ اسے اتارا اور کونے میں ایک طرف پھینک دیا۔ سٹائلش سا ایک ریشمی سوٹ اس نے منتخب کیا اور باتھ روم میں آ گئی۔ گیلے بال سلجھانے کے بعد دوپٹہ سینے پہ پھیلاتے ہوئے باتھ روم سے باہر آئی تو معاذ بیدار ہو کر کراؤن سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ معاذ کے سابقہ رویے کے پیش نظر اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ گھٹیا، تھرڈ ریٹ ایکٹر کہیں کا، انسان کے روپ میں شیطان ہے یہ۔ ان الفاظ کو اس نے زبان پہ لانے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ دنیا جہان کی نفرت معاذ کے لیے اسے اپنے دل سے امنڈتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ معاذ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہاں اتنی دور کیوں بیٹھ گئی ہو؟ تم نے تو مجھے پگھلانے کا عزم کیا ہوا تھا نا، میرے پاس آؤ، اتنا کمزور نہیں ہوں کہ پگھل جاؤں گا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہاں آؤ اور بیڈ سے یہ سب سمیٹو۔ اس کا اشارہ مشل کے زیورات کی طرف تھا۔ وہ من بھر کے قدم اٹھاتی بیڈ کے پاس آئی اور تمام زیورات اٹھا کر دراز میں ڈال دیے۔ ہمارے درمیان اب ویسے تمام حجاب دور ہو گئے نا، پھر تم ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے بڑی باحیا اور چھوئی موئی لڑکی ہو؟ آپ میرے کردار پہ حملہ کر رہے ہیں۔ کردار پہ حملہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہیں کردار کا مطلب پتہ ہے؟ اور تم تو خود جتنے پاک کردار ہو نا، مجھے بھی پتہ چل گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں تل ملائی تھی۔ اس کی طرف سے مسلسل خاموشی محسوس کر کے معاذ باتھ روم میں چلا گیا۔ مشل کو نئے سرے سے رونا آ گیا۔ کاش اس کا سامنا کبھی معاذ سے ہوا ہی نہ ہوتا۔ کاش اس نے معاذ کو ہرانے کا عہد ہی نہ کیا ہوتا۔ کاش اس روز وہ گل کے گھر ہی نہ جاتی۔ کاش خاور بھائی کے سامنے وہ چند الفاظ اس کے لبوں کی گرفت سے آزاد نہ ہوتے۔ کتنے سارے کاش نے آج اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ افسوس، صد افسوس۔ جس شخص کو اس نے ہیرا سمجھا تھا وہ تو عام سا پتھر تھا، پرلے درجے کا گھٹیا اور شکی القلب شخص۔ میں ایک پل بھی مزید اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ مجھے شاید اس بات کی سزا ملی ہے جو میں یونیورسٹی فیلوز کو محبت کا جھانسا دے کر ان کے تڑپنے کا نظارہ کرتی رہی ہوں۔ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ، مگر میرا جرم اتنا بڑا تو نہیں ہے جتنی زیادہ مجھے سزا ملی ہے۔ مما آئیں گی تو میں انہیں سب بتا دوں گی۔ معاذ باتھ روم سے برآمد ہوا تو اس نے فوراً آنسو صاف کر لیے۔ میرے بارے میں یہ سوچ رہی تھی نا، شاید ایک کو میری بدسلوکی کے بارے میں بتانے کا ارادہ ہے۔ کہیں اخبار میں اشتہار چھپوانے کا پروگرام تو نہیں ہے جس پر جلیہ روپ میں سرخی جمائی گئی ہو؟
21ویں صدی کی مظلوم عورت، اگر ایسا سوچ رہی ہو نا تو اس پر عمل نہ کر بیٹھنا۔ آپ کے ماس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ 10 بجے کے قریب شازینہ اور اس کی دوسری سہیلیاں آ گئیں۔ ماس نے ہنس کر خوش دلی سے ان کا استقبال کیا اور بے باک جملوں کا بڑی برجستگی سے جواب دیتا رہا۔ گل ناشتہ لائی تو مشل نے بمشکل تمام چند لقمے لیے، البتہ ماس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ مشل کے چہرے سے صاف عیاں تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ گل نے ڈسپرین کی 2 گولیاں پانی کے ساتھ اسے لا کر دی تو وہ بہت ممنون ہوئی۔ پھر نہ جانے کب اسے نیند آ گئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ 5 بجے کے قریب صدیقہ بیگم نے اسے جگایا کہ وہ خاور کے بارات میں جانے کے لیے تیاری کرے۔ گل نے اس سلسلے میں اس کی مدد کی۔ کل کی طرح آج بھی وہ اچھی لگ رہی تھی، مگر شوخی اور بے باکی اس کے سراپے سے آج مفقود تھیں۔ نگاہیں بھی انجانے خواب سے جھکی ہوئی تھیں۔ اس ایپیسوڈ کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملیں گے بہت جلد۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔